جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ سلطان اور آپ آج ایک خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت شریک ہے، ان کا تعارف میں بھی کرواتا ہوں۔ آج شیبانی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مسئلہ فلسطین کے اوپر جو کچھ تنقیدی سوالات ہمارے ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں اور ہمارے بہت سے سائلین کچھ انہوں نے ہمیں سوالات ارسال کیے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ان سوالات کے اوپر ایک اچھی بحث بھی ہو، ان کے جوابات بھی ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کا یہ جو خصوصی پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز اور ہمارے بڑی متحرک شخصیت جناب مہتاب عزیز بھائی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ان کا تعارف اکثر و بیشتر ساتھی جو سوشل میڈیا سے واقفیت رکھتے ہیں وہ ان کو جانتے ہوں گے۔ صحافی ہیں اور تقریباً 18-20 سال کا ان کا تجربہ ہے صحافت کے اندر، اور صحافت کے اندر ملکی غیر ملکی اور خاص طور پہ انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر ان کی خاصی کمانڈ رہی ہے، اس کو رپورٹ بھی کرتے رہے، اس حوالے سے لکھتے بھی رہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے مختلف موضوعات کے اوپر ان کی اپنی تحریر جو ہے وہ پڑھتے رہے ہوں گے، اور خاص طور پہ ابھی جو مسئلہ فلسطین کے اوپر ان کی آپ نے بہت سی رائٹنگز کو ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، اور ان کی کچھ تبصرے بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آتے رہے۔ تو مہتاب بھائی آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید، اور آج ہم نے یہ اسپیشل پروگرام کنڈکٹ کیا کیونکہ بہت سے کویسچنز ہیں، بڑے چبھتے سوالات ہیں، کچھ شبہات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور خاص طور پہ مسئلہ فلسطین کی جو ایک گمبھیرتا ہے اور اس لحاظ سے انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ایک ایک کر کے ان سوالات کو ہم نے ان کو کمپائل کر لیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اور ان سوالات کو پھر ایڈریس کرتے رہیں گے۔ تو میرے خیال سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے، جو ہمارے سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین بنی اسرائیل کی میراث ہے، اس کا ذکر قرآن سمیت بیشتر الہامی کتابوں میں ہے۔ اس تناظر میں مسلمانوں کی فلسطین میں موجودگی اور یہودی آباد کاری کی مخالفت، کیا یہ سراسر غلط نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخ بھائی، میں توقع کر رہا تھا کہ یہ سوال لازمی آئے گا، اور شاید اس لیے بھی اس کی توقع تھی کہ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جسے ہمارے ہاں بہت شد و مت سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ اسرائیلی بھی بیان کرتے ہیں اور ہمارے کچھ اسلامی سکولرز ہیں اس کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا میں اس لیے کچھ چیزیں جو ہے نا میں نے نوٹ کی تھی، اس کو اگر کہیں تو بائبل کی کتاب استثنا ہے، اس کا ورس 8 ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خطاب کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، بس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے قسم کھا کے کہا تھا کہ وہ ان کو اور ان کے بعد تمہاری نسل کو دے دے گا۔ اچھا، یہاں اس میں پھر قرآن پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ہمارے کچھ جو جدت پسند سکولرز ہیں وہ بارہا انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، آیت 21، میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں پڑو۔ تو ان جو بنیادی ہیں بائبل اور قرآن کو ملا کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین تو چونکہ مل چکی ہے، اسرائیل جو ہے کی سرزمین جو اب فلسطین تھی اور اب اسرائیل جس پہ قائم ہوا ہے، تو یہ سرزمین چونکہ بنی اسرائیل کو مل چکی تھی، اس لیے اب یہ ان کی میراث ہے اور وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ میرے خیال میں بہت ادھوری بات ہے۔ جہاں پہ یہ بات کی گئی، یہ ایک خاص کانٹیکسٹ تھا کہ جس میں یہاں تک یہ بات کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے تھے بنی اسرائیل کو، فرعون غرق ہوا اور وہ صحرائے سینا میں پہنچ گئے تھے، اور وہ انہیں موٹیویٹ کر رہے تھے کہ وہ ملیں ان کے ساتھ اور جہاد کریں، اور دوبارہ اس سرزمین کے اوپر جو کنعان کی سرزمین ہے اس کے اوپر دوبارہ وہ لوگ اپنا جو قبضہ کر لیں یا اس کے اوپر دوبارہ آباد ہو سکیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ قرآن کے اندر بھی اور دوسری الہامی کتابوں بائبل کے اندر، مثلا ہم اسے تحریف شدہ بھی مانتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر جو کانٹیکسٹ موجود ہے آج بھی اس کا، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے اور ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، اور جس کے بعد جو ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت 25 ہے، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں تو سوائے میری جان اور میرے بھائی کے اور کوئی نہیں، سو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دیں۔
یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اظہار براءت کر دیا یہاں پہ. اور پھر اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق وہ زمین ہم نے ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی ہے, یہ سرگرداں پھریں گے, سو نافرمان قوم پہ افسوس نہ کرو. یہ سورہ مائدہ کی ہی 26ویں آیت ہے کہ جہاں قرآن میں اندر ہے. اچھا, بائبل کا بھی جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورس 8 ہے, اس میں 2 چیزیں یہاں پہ بھی کلیئر ہو رہی ہیں. اس سے آگے جو ہے اسی کتاب استثناء بائبل کا ورس 64 جو ہے اس کے اندر ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بابت جو ہے بتاتے ہیں کہ میں اترا ہوں ان کو, یعنی کہ بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, یعنی کنانیوں, ہتھیوں, اموریوں, فروزیوں, ہوریوں اور بیویسیوں کی ملک میں پہنچا دوں. یعنی کہ 7 قوموں کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو وہاں پہ آباد تھیں, ان کو وہاں پہ لے جاؤں. اور پھر اس سے ہی اگلے ورس میں وہاں پہ بھی جو جب انکار کر دیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے, تو اس سے کہا کہ خداوند تجھ کو, بنی اسرائیل کو, یعنی زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کر دے گا, منتشر کر دے گا. وہاں تو لکڑی اور پتھر کے ان معبودوں کی پوجا کرے گا جن کو تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں تھے. تو یہ جو پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جس وقت یہ چیز بیان ہوئی تھی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے اور ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آگے بڑھو اور لے لو. لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے ہی وعید سنائی اور ان کو یہ کہا کہ آپ یہاں سے اس کے بعد منتشر ہو جائیں گے. اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد منتشر ہوئے. اور اسی لیے آج بھی جو راسخ العقیدہ یہودی ہیں, خصوصاً آرتھوڈکس جوز جو ہیں, تو وہ قیام اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو خدا کی طرف سے ان کے اوپر جو نازل ہوئی ہے وہ ان کے آخری پیغمبر کے آنے سے پہلے نہیں ہوگی. تو جو جوش تحریک, اپنا صہیونی تحریک ہے, اس نے بیسکلی جو یہ موقف اختیار کیا اور جس کو کچھ لوگ ہمارے ہاں آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ بیان کر کے اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ قرآن میں اور بائبل میں ان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے, اللہ کے الہامی کتابوں کے اندر آ گیا, لہٰذا اس کی تو کوئی مخالفت ہی نہیں کی جا سکتی. یہ تو ایسے ہے جیسے قرآن کے کسی حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں ظاہر ہے یہ چیز ایسے نہیں ہے. اس کا بالکل ایک مختلف کانٹیکسٹ ہے جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے اور وہیں پہ وہ بات اسی کے فوراً بعد کلیئر بھی کر دی گئی ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہے. جی بہت بہتر. میرے خیال سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ آپ نے سامنے رکھی. اچھا, اگر اس سب کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یا یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ یہودیوں کو ارض فلسطین سے جبراً بے دخل کیا گیا تھا, اب وہ فلسطین واپسی کے حق میں اور اپنی سابقہ زمینوں پہ آباد کاری کے حوالے سے آنا چاہ رہے ہیں, تو ہم یا پوری دنیا میں ان کی مخالفت کی جاتی ہے, تو پھر مخالفت کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور میرے خیال میں اسرائیل کو اگر ہم کہیں تو اسرائیل کا جواز بھی اسی نقطے کے اوپر ہے کہ وہ واپس اپنی مراجعت کرنا چاہ رہے ہیں ان سرزمینوں پہ جو ان کی آبائی زمینیں تھیں اور اس کے اوپر جا کے دوبارہ سے آباد ہونا چاہ رہے ہیں, جن سے ان کو جبراً دخل, جن سے وہ کہتے ہیں کہ انہیں جبراً بے دخل کیا گیا. اچھا, اس میں بھی کانٹیکسٹ میں وہی چیز ہے کہ آپ درمیان سے ایک چیز کو پکڑ کے وہ بیان کیا جاتا ہے. حقیقت میں ایسے نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ وہ قبیلہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اور انہی کا جو لقب ہے اسرائیل, اس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. حضرت یعقوب جو ہے وہ بیٹے تھے حضرت اسحاق کے اور حضرت اسحاق بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم کا تعلق یہ بھی ظاہر ہے جو بھی مسلمان ہیں وہ قرآن کے مطالعے اور احادیث کے اندر ہی بہت واضح ہے کہ ان کا تعلق مصر, اپنا عراق سے تھا, موجودہ جو عراق کا علاقہ ہے میسوپوٹامیہ سے تھا. اور ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے حجاز میں آباد کیا اور حضرت اسحاق کو انہوں نے فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے وہاں پہ, اور دونوں خانہ کعبہ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی اور مسجد اقصی جو ہے آج اس کو, یا وہاں پہ عبادت گاہ جس کو ظاہر ہے قلعہ سلیمانی بعد میں وہ انہوں نے اس کو کر لیا, لیکن بنیادی جو عبادت گاہ تھی اس کی بنیاد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی وہاں پہ. تو یہ وہاں پہ آباد ہوئے. وہاں پہ حضرت جو اسحاق وہاں پہ آباد ہوتے ہیں, حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام
وہ وہاں سے مصر جاتے ہیں اور مصر کے اندر جو ہے انہیں حکومت مل جاتی ہے. تو اس کے بعد پورے بنی اسرائیل جو قبیلہ تھا اس وقت, وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ کنعان سے نکلے, مصر سے نکلے اور مصر میں جا کے آباد ہو گئے. یہ جو پہلی ان کی وہاں سے مائیگریشن تھی وہ جبرن نہیں تھی, بلکہ وہ والنٹیئرلی تھی, چونکہ وہ وہاں بادشاہ بن گئے تھے. تو یہ وہاں سے نکلے اپنا کنعان سے اور مصر میں جا کے آباد ہوئے. پھر وہ چلتا رہا, کچھ عرصے بعد ان کو جب فرعون کی حکومت, فرعونہ کا دور آیا تو ان کو غلام بنا لیا گیا اور وہ طویل عرصے تک وہاں انہوں نے غلامی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عہد ہے وہ 2000 سال قبل مسیح کا عہد ہے, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عہد ہے وہ ہے 1500 قبل مسیح کا. یعنی کہ یہ 500 سال کا عرصہ جس میں صرف ایک جنریشن جو ہے نا وہاں پہ وہ کمپلیٹلی رہی تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام آ کے آباد ہوئے تھے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہ حضرت یوسف کے ساتھ منتقل ہو گئے تھے مصر میں. تو ایک جنریشن جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ رہے, اور اس کے بعد وہ مصر چلے گئے. اس کے بعد اگلا جو 300-400 سال کا عرصہ تھا وہ انہوں نے مصر میں گزارا. مصر سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جو وہاں سے وہ دوبارہ نکلے, اور حضرت موسیٰ کے دور میں بھی واپس کنعان نہیں پہنچے تھے, صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے, اور اس کے اندر 40 سال کا وہ عرصہ انہوں نے گزارا. اس کے اندر کئی عذاب ان کے اوپر آئے, اور پھر اس کے بعد جو طالوت جو بادشاہ تھے ان کے دور میں پہلی دفعہ جو ہے یہ اس کے اندر داخل ہوئے, اور حکومت جو ان کی قائم ہوئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پہلی وہاں پہ حکومت قائم ہوتی ہے. اچھا, اس دوران جو ہے یہ آئے وہاں پہ, تو حضرت داؤد کا 1500 قبل مسیح کا جو عرصہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور اس کے تقریباً کوئی 70-80 سال کے بعد یہ وہاں پہ ان کی پہلی حکومت قائم ہوتی ہے. تو اس عرصے میں یہ پہلا عرصہ تھا جس میں تقریباً 400 سال تک یہ وہاں پہ رہے جو ان کی ہے. 400 سال کے بعد پھر جو بخت نصر ہے اس نے حملہ کیا, اور اس نے جو ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ دیا اور ان کو لے کے گئے 586 قبل مسیح میں. تو یہ جو 1000 سے 586 کے درمیان کا جو عرصہ ہے تقریباً 400 سال کے قریب کا کچھ عرصہ بنتا ہے. یہ واحد ان کی ہے کہ جو بنی اسرائیل نے وہاں سے گزارے تھے. اس کے بعد نکل گئے, پھر جب ایرانیوں کے اندر ہوا تو پھر یہ دوبارہ فلسطین کے اندر, لیکن اکا دکا. اس کے بعد منتشر ہو گئے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پورا قبیلہ جا کے آباد ہوا, بلکہ ڈائسپورا میں پوری دنیا کے اندر تھے اور وہاں پہ بھی رہے. اچھا, پھر حضرت جو کچھ عرصہ یہ ایران کا صوبہ رہا, فلسطین جو حکومت تھی وہ ایرانیوں کی تھی, اور وہاں پہ بنی اسرائیل کا بھی اس کے اندر اس حکومت میں حصہ رہا. پھر اس کے بعد یونانی آئے تو ان کا قبضہ ہو گیا جب ایرانیوں کو شکست دی سکندر اعظم نے. اس کے بعد پھر جو رومنز تھے انہوں نے قبضہ کر لیا. رومنز کے ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پہ ان کی بعثت ہوتی ہے, اور وہ وہاں پہ ان کا شروع ہوتا ہے عہد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا BC ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں نے جس قسم کی ان کے ساتھ شرارتیں کی, اور ان کے کچھ عرصے میں وہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ عیسائیت کو ایک طرح سے اپنے طور پہ وہ شکست دینے میں کامیاب ہو گئے, اور اس سے انہیں لگا کہ شاید وہ آگے بھی کوئی بڑی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے رومنز کے خلاف ایک بغاوت کی وہاں پہ, جس کے بعد پھر دوبارہ ان کو کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ ہوا, اور رومنز نے انہیں وہاں سے نکال دیا. اس کے بعد کبھی بھی بحیثیت قبیلہ وہاں پہ بنی اسرائیل نہیں آ سکے. صرف اس دور میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو چکی تھی, جس کا سورہ روم میں ذکر ہے, جب ایران اور روم کی آپس میں جنگ ہوئی تو کچھ عرصے کے لیے جو خسرو پرویز کی فوجیں تھیں انہوں نے فلسطین کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تھا. تو اس دوران میں کچھ عرصے کے لیے دوبارہ ایرانی وہاں پہ آنا شروع ہوئے, اور پھر جب دوبارہ بزنطینیوں کا وہاں پہ قبضہ ہوا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر مسلمان جو ہے نا وہاں پہ آ گئے, فاتح ہو گئے. اور اس کے اوپر اور اس کے بعد سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ کبھی بنی اسرائیل کی حکومت رہی ہے. یہ علاقہ ان کے پاس رہا ہے. ہاں, ضرور آباد تھے وہاں پہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر کہ جو بنی اسرائیل تھا یہ بحیثیت ایک قبیلہ یہودی مذہب کے اندر بھی نہیں رہا. یہ بھی کہ جو اسلام قبول کرنے والے تھے
جب بنی اسرائیل وہاں پہ آیا تھا تو وہ کنانیوں کی اکثریت تھی وہاں پہ، تو کنانی قبیلے کے لوگ تھے جو اسلام قبول کرنے والے تھے، اس میں یہودیوں کی بھی بڑی تعداد تھی. ہم نے مدینہ کے اندر بھی دیکھا کہ مدینہ میں بھی یہودیوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہاں پہ بھی ایسا ہوا کہ وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ ہونے والے میں بنی اسرائیل کے لوگ شامل تھے. اس سے پہلے جو عیسائیت اختیار کرنے والوں میں بھی بنی اسرائیل کے لوگ شامل تھے، تو وہ بحیثیت قبیلہ اس کے بعد اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. تو یہاں پہ یہ جو صہیونی موومنٹ نے لا کے اس کو یہ کیا ہے کہ ان کی ہے، یہ تاریخی طور پہ بھی غلط ہے اور لاجیکلی بھی یہ بات غلط ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کے قبیلے کو کبھی بھی یہ زمین جو ہے ان کی میراث نہیں رہی. اور یہ جبکہ وہ بات کرتے ہیں کہ 1000 سال قبل مسیح سے لے کر جو 686 قبل مسیح تک کا جو ایریا عرصہ ہے، اس دور میں اگر وہ زمین ان کے پاس رہی تھی 400 سال. اچھا، اس کا ایک تو چیز یہ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کے پاس رہی ہے وہ تقریباً جو ہے اپنا 639 عیسوی سے لے کر تو 1920 تک براہ راست مسلمانوں کے پاس رہی ہے. اور وہ صلیبیوں کا حملہ جو 80-85 سال کا جو ہے اس کو اگر نکال دیا جائے تو یہ وہاں پہ تھا کہ وہاں پہ مسلمان ہی وہاں پہ رہے اور انہی کی حکومت رہی، اور یہ عرصہ تقریباً 1200 سال کا بنتا ہے. 1200 سال. تو جتنا یہودیوں کی وہاں پہ حکومت رہی ہے، یہ جتنے یہودیوں بنی اسرائیل کا وہاں پہ پیریڈ ہے سکونت کا، مسلمانوں کا ان سے 3 گنا زیادہ ہے وہاں پہ. تو اس لیے مطلب اس چیز کو تو کسی بھی لحاظ سے اس کا جواز نہیں بن سکتا. لیکن چونکہ پریکٹیکلی ایسا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اس لیے آج کل یہ بھی ایک جو ہے وہ نقطہ وہاں پہ جس کی وجہ سے پوری ایک ریاست کھڑی ہو گئی. ورنہ اگر اسی نقطے کو مان لیا جائے تو پھر تو دنیا کے اندر بہت سی جگہوں پہ، اسپین کے اندر جو ہے وہ اسپین ہے، اس کے اندر آپ اس سے پہلے چلے جائیں گے، مطلب جو یہ برصغیر پاک و ہند میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آرینز جو آئے تھے تو وہ جو ہے سب سے پہلے تو ان کو چھوڑ کے واپس جانا چاہیے اپنی اس کے اوپر. اور پھر یہ حالیہ جو کولونیل پیریڈ تھا اس کے اندر جو امریکہ ہوا، وہ تو اس کے بہت بعد کی بات ہے. یہ لوگ نکلے یورپ سے اور انہوں نے جا کے آسٹریلیا پورے ایبوریجنیز کو وہاں سے ان کا صفایا کیا اور وہاں پہ قبضہ کر لیا. پورے امریکہ کے اندر جو نیٹو انڈینز تھے ان کا صفایا کر دیا وہاں سے. تو پھر تو یہ سارا کچھ ریورس ہونا چاہیے. صرف ایسا کیوں ہے کہ صرف ایک اسرائیل کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے اور باقی پوری دنیا کے اندر وہ ویسے کا ویسا چلتا رہے گا؟ اور اسرائیل کے اندر آج سے جو 1500 سال جو ہے پہلے یا کوئی جو ہے ایرا ہے اس کے اندر وہاں پہ لا کے اس چیز کو ری انسٹور جو ہے نا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلیں، یہ تو بہت زبردست ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہمارے سامنے آ گیا سارے پس منظر کا. اچھا دیکھیں مہتاب بھائی، 19ویں صدی کے آخر میں جو جیسے یہودی پرامن طور پہ فلسطین کی طرف انہوں نے مراجعت کا آغاز کیا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ نے ان پہ پابندی لگا کر اس پرامن رستے کو مسدود کر دیا. کیا یہ تنازع اس لیے بنا تھا؟ نہیں، یہ بھی اصل میں ایک بات کو الجھانے کا ایک طریقہ کار ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہودی وہاں پہ تھے، مسلمانوں نے یہودیوں کو نہیں نکالا. اچھا، جب بھی مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت رہی ہے، مسلمانوں کی کبھی ایسی کوئی پالیسی وہاں پہ نہیں رہی کہ جو وہاں پہ آباد یہودی ہیں انہیں وہاں سے نکال باہر کیا گیا. اور کبھی نہ یہودیوں کے آنے پہ پابندی لگی. مسلمانوں کے پورے 1200 سال یا 1100 سال جو ہے جو دور ہے وہاں پہ نہیں رہا. اور جو یہودی آباد تھے، یہودی آباد بھی ہوتے رہے، آتے رہے، رہتے رہے. اور ایک معمولی سی تعداد تھی ان کی جو پوری دنیا سے آئی بھی ہے، جو وقتاً فوقتاً بھی آتے تھے دیوارِ گریا پہ آ کے وہ اپنی عبادات کرتے تھے اور ان کو یہ آزادی رہی ہے. یورپ میں ان کے ساتھ جب بھی ہوا تو وہ ہمیشہ مسلمان ملکوں کے اندر انہیں پناہ ملی ہے، چاہے وہ 1492 کے بعد کا ہو یا اس سے پہلے جتنے بھی اس کے اوپر. حتیٰ کہ رشین پروگرام واحد وہ تھا کہ جس میں وہ پہلی دفعہ یورپ گئے تھے، اور یورپ کے اندر پھر جو کچھ ہوا وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ یہودیوں کو پناہ ملی. یہ جو ایک خاص کانٹیکس تھا کہ جب صہیونی تحریک مار سے وجود میں آئی 16ویں صدی کے بعد اس کا ہوا، اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، تو انہوں نے ایک کمپین کی صورت میں وہاں پہ زمینیں خریدنی شروع کی. تو ابتدائی طور پہ تو یہ چیز نہیں ہوئی وہاں پہ کہ یہ کسی کو ریئلائز نہیں ہو. جب یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے یہ سارا کام، جو
یہودی یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. وہ پوسٹرز جو ہے آج بھی موجود ہیں دنیا کے اندر مختلف میوزیمز کے اندر, وہ اخبارات کی کٹنگ ہے, وہ کمپینز ہیں جو چل رہی تھیں خصوصاً رشیا کے اندر اور پولینڈ کے اندر زائنزم کے حوالے سے, اور لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ فلسطین میں آئیں اور ہم آپ کو, اور اس کے لیے باقاعدہ سوسائٹیز بنی تھی جو ڈونیٹ کرتی تھی اور وہ ان پیسوں سے وہ زمینیں خریدی جا رہی تھیں. تو اس سازش کے اوپر جو ہے وہ اس وقت خلافت عثمانیہ نے پابندی لگائی کہ بھائی اس طریقے سے, ظاہر سی بات ہے, اور یہ میرے خیال میں کوئی بھی دنیا کا ملک ہے تو وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا, ایک خاص ایجنڈے کے اوپر جو ہے نا وہاں سے کریں. تو یہ نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا نہیں ہوا, بلکہ یہ مسئلہ پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی جس کو اس وقت روکا گیا تھا اس پابندی کی وجہ سے. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے فلسطینیوں سے زمینیں خریدنا شروع کی, تو اگر دیکھا جائے کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں تو رضاکارانہ طور پہ یہودیوں کو فروخت کی تھیں, اب انہی زمینوں پہ اب یہودیوں کی آباد کاری کے حوالے سے جو ان کی طرف سے مخالفت آتی ہے, تو کیا اس مخالفت کا کوئی پھر جواز بنتا ہے؟ ہاں دیکھیں, یہ زمینیں واقعی فروخت کی گئی تھی, اور جو 19ویں صدی کا آخر تھا اور 20ویں صدی کے شروع میں ایسا ہوا ہے, لیکن یہ بہت معمولی مقدار میں زمینیں تھیں. آپ اندازہ یہ کر لیجئے کہ 1920 میں جب برطانوی جو ہے وہاں پہ حکومت قائم ہوئی, جو ایڈمنسٹریشن وہاں پہ برٹش بنی ہے, تو اس نے 1922 میں جو وہاں پہ پہلی مردم شماری کرائی ہے, اس کے مطابق صرف 1% زمینیں یہودیوں کے پاس تھی. اچھا. اس سے پہلے جتنی رضاکارانہ طور پہ لوگوں نے زمینیں دی تھیں وہ صرف 1% تھی. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب برطانوی ایڈمنسٹریشن تھی تو اس میں پھر لوگوں سے زمینیں بڑے پیمانے پہ چھینی گئی, کہ فلسطین کے اندر یہ تھا کہ آپ کوئی بھی جرم کرتے ہیں تو آپ کو سزا یہ ہے کہ آپ کی زمین ضبط کر لی جائے گی, اور وہ زمین ضبط کرنے کے بعد اس کو نیلام کیا جائے گا, اور خریدنے والے یہودی تھے. چونکہ مسلمان اتنے پیسے نہیں تھے ان کے پاس کہ وہ وسائل تھے کہ وہ خرید سکتے تھے, تو وہ ساری کی ساری اس میں. لیکن اس کے باوجود بھی 1939 تک جب خود برطانیہ نے پابندی نہیں لگائی جوش امیگریشن کے اوپر, اس وقت تک کل 3% زمینیں فلسطین کی وہ موجود تھیں یہودیوں کی ملکیت میں, اور باقی جو ہے 97% زمینیں تو مسلمانوں کی تھیں. یہودی قبضے کے دوران بھی 3%, برطانوی قبضے کے دوران جی ہاں صرف 3% زمینیں 1939 میں جب خود برطانیہ نے جوش امیگریشن پہ پابندی لگا دی تھی. اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ ان لیگل امیگریشن تھی, یا وہ لوگ تھے جو وہاں پہ ریفیوجی کے طور پہ آئے تھے. 1939 آخری یہ رہا تھا کہ جہاں پہ جس کو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ لیگل امیگریشن ہوئی ہے, اس وقت تک صرف 3% زمینیں تھیں ان کے پاس. تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کے 3% زمینوں کے اوپر کوئی تنازع نہیں تھا, اور نہ ہی کسی نے اس کی مخالفت کی ہے, بلکہ اس کے بعد جو لینڈ گریبنگ ہوئی ہے بیسیکلی اس کے اوپر اعتراض آج بھی ہے, اور بڑا جینون اور ویلڈ اعتراض ہے. صحیح. اچھا, ایک سوال یہ بھی ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ برطانوی قبضے کے دوران فلسطین میں یہودی اور مسلمان جو ہے وہ تو پورا من طریقے سے رہ رہے تھے, جیسے کہ ایک شو کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ پڑوسی ممالک نے جیسے مسلح جتھوں کی صورت میں جب مداخلت کی ہے اس سارے زمین کے اوپر, اس سے یہ سارے حالات جو ہے وہ خراب ہوئے. اس کے بعد پھر یہ تنازع شدت اختیار کر گیا. کیا حقیقت یہی ہے؟ نہیں, یہ بھی ہرگز حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً جب یہودی آئے ہیں وہاں پہ تو مسلمان اکثریت میں تھے, اور بہت چھوٹی سی ایک منورٹی تھی یہودیوں کی, لیکن کہیں پہ بھی مسلمانوں نے ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا, بلکہ ان کو وارم ویلکم کیا, وہ ہوتے رہے اور مل کے رہتے رہے, یہاں تک کہ خاص ان کی تعداد وہاں پہ ہو گئی. اس وقت تک چونکہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے اوپر کسی قسم کا نہیں تھا, اسی لیے وہ آسانی کے ساتھ زمینوں پہ آباد ہوتے چلے گئے, اپنی زمینوں کے اوپر قابض ہوئے, اور اس کے بعد اس معاشرے کا حصہ بن گئے وہاں پہ. اگر شروع سے مسلمانوں کی طرف سے ہوتا تو شاید بہت مشکل ہوتا یہودیوں کے لیے ان کی ابتدائی آباد کاری. 1939 سے کچھ عرصہ پہلے یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے, جب ایک خاص حد تک ان کی آباد کاری وہاں پہ ہو گئی تھی, اور باقاعدہ طور پہ یہودی تخریب کار تنظیمیں مارز وجود میں آئی تھی, ان کی سوسائٹیز تھی, اس کا ریکارڈ موجود ہے. خود برٹش ایڈمنسٹریشن جو تھی اس وقت لیگ آف نیشن میں اس کا ریکارڈ موجود ہے
کہ جو تخریب کاری تھی اس کا آغاز یہودیوں نے کیا تھا، مسلمانوں نے نہیں کیا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں سے جو زمین ہے اس کو چھیننے کی کوشش کی زبردستی مختلف جگہ کے اوپر. پھر حتیٰ یہ ہوا کہ جو 1939 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد جو تھی برٹش جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے جیوش جو امیگریشن ہے اس کو بین کر دیا. اور جوش امیگریشن کے بین ہونے کے اوپر یہودیوں کی جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک اعلان جنگ کیا، اور انہوں نے اعلان جنگ کرنے کے بعد بڑے پیمانے پہ وہاں پہ کیا. اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپی بات ہے کہ انہوں نے براہ راست برطانویوں کو نشانہ نہیں بنایا. وہ کہتے یہ تھے کہ جی برطانیہ تو چونکہ نازیوں سے لڑ رہا ہے تو وہ ہمارا بڑا دشمن ہے، اس لیے ہم نہیں ہے، لیکن ہم جو اعلان جنگ کیا ہے وہ ہم ان لوگوں کو نشانہ بنائیں گے اس کا جو یہاں پہ برطانوی ایڈمنسٹریشن کے اندر ان کے معاون ہیں. وہ ظاہر ہے وہ یہودی بھی تھے مسلمان بھی تھے، لیکن یہودیوں نے یہودیوں کو نہیں بنایا، صرف مسلمانوں کو. یعنی کہ ان کے جو سرکردہ لوگ تھے مسلمانوں کے ان کو باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کیا گیا. جو لوگ وہ تھے جو برٹش ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھے، جن ایڈمنسٹریشن کا تجربہ تھا، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ لوگ جو کانٹریکٹرز تھے جو انفلوئنس رکھتے تھے یا ان کے پاس تھے، ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو وہاں پہ کیا گیا. اور یہ یہاں سے ایک ابتدا ہوئی تھی تنازع کی. اور اس دوران مطلب خود برٹش ریکارڈ کے مطابق یا وہ ریکارڈ جو لیگ آف نیشن میں موجود تھا اس کی دستاویزات کے مطابق بھی ہزاروں کے تعداد میں مسلمانوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا. اور اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کو کسی بھی قسم کا اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی وہاں پہ. اچھا. اور یہودیوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت برٹشرز کی طرف سے موجود تھی. صہیونی تحریک جو تھی اس نے یہ رائٹ لیا تھا کہ وہ اسلحہ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. وہ آتشی اسلحہ بھی تھا اور اسی بنیاد کے اوپر پھر انہوں نے وہاں پہ آگے جو ہے نا جا کے تو بڑے پیمانے پہ پھر مسلمانوں کے جو انخلا ہوا اس کی بنیاد بھی وہیں سے پڑی تھی. لیکن ابتدائی طور پہ کہ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کو وہاں پہ نہیں کیا، اور ابتدا ان کی طرف سے ہوئی اور انہوں نے ہی اس کو تخریب کاری سے آغاز کیا اور پھر ایک باقاعدہ جنگ کی صورت میں اس کو کیا، یہاں تک کہ پھر برطانویہ نے اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر ایک نئی جو ہے نا سچویشن ڈیولپ ہوئی. صحیح. اچھا، ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ مسلمان اگر اقوام متحدہ کا جو یہ دو ملکی حل ہے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، اگر اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل اور فلسطین کو دو خود مختار ریاستیں تسلیم کر لیں تو پرامن بقائے باہمی کے تحت یہ رہ نہیں سکتے آپس میں. ہاں دیکھیں، پھر اس کانٹیکسٹ میں چونکہ ہم جا رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ یہ دو ملکی حل تھا کیا. یہاں پہ یہ چیز ہمیں کہ جب جو برطانیہ تھا اس نے اچانک یہ فیصلہ جو اس کے پاس لیگ آف نیشن نے اس کو اختیار دیا تھا اندراب کا کہ وہ وہاں پہ تولیتی کونسل کا ایک ممبر ہوگا اور وہ وہاں پہ فلسطین کی ایڈمنسٹریشن کو چلائے گا. اس نے ایک حد تک یہودیوں کو آباد کیا وہاں پہ جو ان کی آباد کاری ہوئی. اس کے بعد اس آباد کاری کے نتیجے میں کچھ عرصے بعد جو ہے جو ریفیوجیز تھے جن کو وہ سروائیور کہتے تھے ہولوکاسٹ کے، ان کو بھی لا کے فلسطین میں ڈمپ کیا. ان کی 5-6 لاکھ تک جب تعداد ہو گئی تو یکدم برطانیہ نے یہ معاملہ کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے حوالے کرتے ہیں. اور اقوام متحدہ نے اس کے اوپر یہ کیا کہ انہوں نے ایک دو ملکی حل جو ہے نا وہاں پہ نافذ کر دیا. اس دو ملکی حل وہ تھا کیا؟ اس کے مطابق جیسے میں نے ایک سوال کے جواب میں پہلے آپ کو کہا کہ 1939 تک جو اپنا یہودی تھے ان کے پاس فلسطین کی صرف 3% زمین تھی. صحیح. 1946 میں جب یہ اپنا 1947 کے اندر جب برطانوی وہاں سے نکلے تو انہوں نے جتنے بھی جو گورنمنٹ پراپرٹیز تھیں وہ بھی ریفیوجیز کے لیے جو ہے نا وہاں پہ وقف کر دی. جو گورنمنٹ کے پاس تھی زمین ہے وہ دے دی کہ جی جو باہر سے آ رہے ہیں تو ان کے کیمپس وہاں پہ یہودی ریفیوجیز جو ہیں ہولوکاسٹ ہو رہے ہیں چونکہ یورپ میں تو ان کو یہاں لایا گیا تھا تو ان کے لیے. تو یہ ساری ملا کے بھی 6% زمین ایسی تھی کہ جو یہودیوں کے پاس تھی ساری کی ساری، اور باقی جو ہے وہ 94% زمین وہ مسلمانوں کی تھی. لیکن اقوام متحدہ نے جو دو ملکی حل پیش کیا اس کے مطابق جو زمین تھی
اس میں 40% زمین مسلمانوں کو دی گئی، اچھا، جن کے پاس عملاً زمین پہ 96% تھی، ان کو 40% وہاں پہ ملی. 6% جو زمین تھی جس میں بیت المقدس اور اس کے گرد کا علاقہ، اس کو انہوں نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل جو ہے نا زون ڈکلیئر کر دیا جائے، اور باقی جو ہے 54% وہ یہودیوں کو دے دی گئی، جن کے پاس ٹوٹل 6% تھی. تو اس حل کو تو قابل قبول کیسے ہو سکتا تھا مسلمانوں کے لیے اس وقت؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آبادی جو تھی یہودیوں کی، خود اقوام متحدہ کے ریکارڈ کے مطابق وہ تھی فلسطین کی جو کل آبادی کا وہ 30% کے قریب تھی، جس میں کہ مطلب فلسطینیوں کبھی اسے تسلیم نہیں کیا عربوں نے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ ایگزیجریٹڈ فگر ہے. لیکن اگر اس کو بھی مان دیا جائے تو کل 30% آبادی اور 6% زمین، اور ان کو 54% زمین جو ہے فلسطین کی دے دی گئی، اور باقی جو ہے جن کے 70% آبادی اور 94% زمین کو ان سے کہا گیا کہ آپ 40% لے لیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا حل تھا کہ جس کو کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی اس کو قبول نہ کرتا. اور پھر یہ حل بھی اس طریقے سے تھا کہ جس اس کو کیا، اس کی سب سے پہلی وائلیشن تو خود اسرائیل نے شروع کی، اور پریکٹیکلی یہ حل کبھی بھی زمین کے اوپر آن گراؤنڈ جو ہے امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں. کہ آپ نے 2 نیشن جو دی تھی، ایک پروویژن دی تھی، اس میں اسرائیل تو قائم ہو گیا. یہ بنیادی کہ اقوام متحدہ نے جو 2 نیشن تھیوری اس وقت فلسطین کے لیے پیش کی، اس میں اسرائیل کا قیام تو عمل میں آ گیا، لیکن فلسطین کا قیام تو عمل میں ہی نہیں آیا. وہ کہاں گیا؟ وہ تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ چونکہ جو اسرائیل کو جواز بنانا تھا، تو اس لیے جو ہے نا اس کو کیا گیا تھا. پریکٹیکلی اس کے لیے کبھی ولنگ تھے ہی نہیں وہ. اچھا، ایک یہ بھی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں علاقوں پہ قبضہ کیا گیا، اور ایک چیز آتی ہے کہ اسرائیلی جو فوج ہے اس نے پیش قدمی کی. تو دیکھا یہ جاتا ہے، اگر ہم اس کے کانٹیکس میں دیکھیں، ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے قیام کے اعلان کے بعد عرب ممالک کی مشترکہ فوج نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا، جی جی، جنہیں شکست فاست بھی ہوئی تھی. اور اسرائیلی فوج کی جو جنگی پیش قدمی کے دوران انہوں نے اپنی مقررہ جو حدود تھی ان کو پار کیا تھا. تو کیا یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ یہ تو ان کا رائٹ ہے، کیونکہ وہ اب اپنے دفاع کے اندر تو اپنی ظاہری بات ہے وہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ اپنا وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بھی بڑی دلچسپ قسم کی اس پورے جو مسئلہ فلسطین ہے، اس کے ہر باب کے اندر آپ کو کچھ عجیب سے لطیفے ملتے ہیں. اور یہ بھی ایک لطیفہ ہے جو مشترکہ فوج تھی اور جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا. اچھا، اس میں سب سے پہلی فوج تھی مصر کی، صحیح، اور دوسرے نمبر پہ اس میں شام تھا، تیسرے نمبر پہ اس میں اردن تھا، چوتھے نمبر پہ عراق تھا، اور 5ویں فوج تھی سعودی عرب کی. سعودی عرب کے علاوہ باقی جتنے بھی ممالک تھے ان کی جو فوج تھی وہ کمانڈ اس کو یورپینز کر رہے تھے. اس کے کمانڈرز جو ہے وہ یورپین تھے. اچھا، جو سیرین آرمی تھی اس کا کمانڈر ایک فرینچ تھا، اور باقی عراقی فوج اس وقت کی جو مصری فوج تھی وہ کی، اور جو اپنا تھا اردن کی فوج، اس کے کمانڈرز برٹش تھے. اور ان کو جو اس کا پوری فوج کا جو کمانڈر تھا وہ ایک برٹش جرنل جو اردن کے میں مقیم، جو اردن کی ملک کا اس وقت چیف کمانڈر تھا، وہ بنایا گیا تھا، جسے تاریخ کے اندر جو ہے وہ غلب پاشا کے نام سے جانا جاتا ہے. اور خود اس نے اپنی یادداشتوں کے اندر لکھا کہ برطانیہ کی جانب سے جو اس کو ہدایت دی گئی تھی اس جنگ کے لیے وہ یہ تھی کہ جو بھی علاقہ یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے آپ نے اس کی طرف پیش قدمی نہیں کرنی. اور یہ انہوں نے کیا کیا کہ اس سے پہلے بڑی دلچسپ کہانی یہ ہے کہ جو اپنا اردن تھا یہ کچھ عرصہ پہلے معرض وجود میں آیا تھا اس سے، اور یہ پہلے فلسطین کا حصہ تھا، اور پھر ایک جو مسلم میجورٹی کا علاقہ تھا اس کو الگ کر کے ایک الگ ملک اردن کی صورت میں بنا دیا گیا تھا. اور یہاں کی ساری ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ برٹش کے پاس ہی تھی. یہاں کا بادشاہ تھا اپنا کنگ عبداللہ، جو شریف حسین مکہ کا بیٹا تھا، دوسرا اپنا دوسرے نمبر کا بیٹا.
اور وہ وہاں پہ اس نے کیا. اور اس سے کوئی جو ہے وہ 4 یا 5 دن پہلے اس جنگ سے وہ پہلے جو اسرائیلی وزیر اعظم تھا ڈیوڈ بن گوریان اس سے جا کے ملتا ہے اور اس کو جنگ کا پورا پلان دیتا ہے کہ یہ جنگ ہونی ہے, یہ اس طریقے سے ہے اور آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. آپ ایسا کر لیں کہ جو یہ علاقہ ہے بیت المقدس کا مغربی کنارہ جو ہے دریائے اردن کا, یہ علاقہ آپ ہمیں دے دیں, تاکہ وہ چونکہ پہلے خادم حرمین الشریفین ہوتے تھے جب وہ حجاز کے امیر تھے, تو اس نے کہا کہ وہ تو اب جو ہمارے قبضے میں نہیں رہا, تو یہ ایک حرم جو ہے تیسری مقدس اس کے متولی ہو جائے, اس کے متولی ہم بن جائیں, تو یہ ہمیں دے دیا جائے. تو اس نے یہ ڈیل کر لی تھی. جو مصر تھا اس نے یہ ڈیل کر لی تھی کہ غزہ کی پٹی جو ہے وہ ان کو مل جائے, اور مصر کی جو فوج تھی اس میں جتنے اپنا لوگ تھے اس نے ریگولر فوج نہیں بھیجی تھی, بلکہ عام لوگوں کو بھرتی کر کے چند دن پہلے, یعنی کوئی 2-4 ہفتے پہلے ان کو کیا اور ان کو پھر بھیج دیا اس جنگ کے لڑنے کے لیے وہاں پہ, اور ان کا بھی کمانڈر ایک برطانوی جو ہے نا مقرر کیا گیا. تو اس طریقے سے یہ جنگ لڑی گئی, اور اس طریقے سے یہ اس جنگ کے بعد اس پروپیگنڈے کو پھیلایا گیا کہ چونکہ اسرائیل نے جس اقوام متحدہ کے 2 ملکی حل کو وائلیٹ کیا گیا ہے وہ اس جنگ کی وجہ سے تھا, جبکہ حقیقت میں یہ جنگ تھی نہیں. یہ ایک پورا پلان جو تھا وہ اسرائیل کی تخلیق کا جو عمل تھا اس کا ایک حصہ تھا, ایک مربوط حصہ تھا, جس میں اس کے ارد گرد اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے وہ شامل تھے, اور انہوں نے مل کے اسرائیل کو یہ موقع دیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ جو پچھلے ہم نے بات کی کہ 54% اسے رقبہ ملا تھا, اس 54% کے بجائے اسرائیل 70% پہ قابض ہو گیا تھا اس جنگ کے بعد. تو یہ انہوں نے مل کے اسے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ جنگ کے جو نتائج تھے, دریائے اردن کا مغربی کنارہ اردن کے پاس آ گیا, صحیح, اور وہ 1967 تک اردن کے پاس ہی رہا, اور جو غزہ کی پٹی تھی وہ مصر کا حصہ بن گئی, اور 1967 تک وہ مصر کا حصہ ہی رہی. تو یہ جو اس کے اندر کہتے ہیں نتائج بھی وہی تھے جو بیان کیے گئے کہ ان لوگوں نے یہ معاہدات کیے تھے, اور اسی کے تحت وہ ان کے پاس ہی رہے, اور باقی کا علاقہ جو ہے وہ سارا اسرائیل کے قبضے میں آ گیا. اچھا, اسی طرح دیکھا جائے کہ پہلی عرب اسرائیل جنگ کے دوران فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی, اور جس کی اپیلیں پڑوسی مسلمان ممالک کے ریڈیو پر فلسطینیوں سے کر رہے تھے تاکہ زمین پر صرف یہودی موجود ہوں جنہیں بلا امتیاز فوجی یا سویلین مارا جا سکے. لیکن جنگ میں عربوں کی متحدہ فوج کو شکست ہو گئی, اور تو انہوں نے فلسطینیوں کی بے دخلی کا الزام اسرائیل پہ ڈال دیا. اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں, ابھی جو ہم نے بات کی ہے, ایک تو وہ بات ہے کہ جو خود مشترکہ فوج کا جو کمانڈنٹ چیف تھا اس نے تو اپنی یادداشتوں میں یہ لکھ دیا کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں تھی. اچھا. جس فوج کا وہ ملازم تھا اس کی خدمات حاصل کی تھیں اردن نے وقتی طور پہ, لیکن وہ سروس جو تھی اس کی وہ برطانوی فوج کا تھا, اور برطانوی فوج نے اس کے بعد اسے کئی اعزازات بھی دیے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کہیں اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو وائلیٹ کیا ہو. تو ان کو جب اس نے ہوا تو اس نے تو بڑے واضح طور پہ کر دیا کہ جو بھی علاقہ قبضے میں تھا وہاں تو ہم نے جانا ہی نہیں تھا. یہ واضح ہدایات تھی, اور نہ ہی وہ کبھی گئے. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسرائیل کے اندر جن لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی وہ اسرائیلی آرکائیو سے, اس میں حیفا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں جنہوں نے بتایا اس کو کہ یہ بیسکلی 7.5 لاکھ لوگ نہیں تھے, یہ 8 لاکھ لوگ تھے. ان کی اپنی تحقیق, اور ان کا یہ ایک ماننا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ اسرائیلی آرکائیو جو موجود ہیں ان کی مدد سے, انہیں براہ راست ان تک رسائی حاصل تھی اس وقت جب وہ حیفا یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, تو اس وقت ان سے انہوں نے تحقیق کی تو یہ 8 لاکھ کا فگر تھا. اور ان لوگوں کو جس طریقے سے کیا گیا کہ مطلب ہمارے سامنے کئی جو ہے واقعات جو اس کے بعد آئے, لوگوں کی یادداشتیں آئیں, کئی اس کے اوپر کئی طرح کی تحقیقات جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی ہوئی, کئی اور آرگنائزیشنز نے بھی کی. تو نہ صرف یہ ہے کہ مطلب چلیں ان کی اس بات کو اگر مان بھی لیا جائے
تو اس کے بعد اسرائیلیوں نے فوری طور پہ کیا کیا کہ ان تمام علاقوں کو بلڈوز کر دیا گیا جہاں سے لوگ نکلے تھے، ان کے گھروں کو منہدم کر کے اس کو بالکل زمین پہ لیول کر دیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے اسے ملٹری زون قرار دیا گیا کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بندہ بغیر پرمیشن کے داخل ہو جائے تو اسے گولی مار دینے کا سیکیورٹی فورسز کو اختیار تھا۔ وہ تمام شہر اور وہ تمام قصبات اور گاؤں جو فلسطینیوں کے تھے ان سب کو سیکیورٹی زون قرار دیا گیا، اور وہاں پہ جانے والے کو گولی مار دینے کے آرڈر جاری کیے گئے اسرائیل کی طرف سے۔ پھر تیسرا کام یہ کیا کہ وہاں پہ جتنے بھی پھلدار درخت تھے ان کو ختم کر دیا گیا وہاں سے، اور وہاں پہ ایسی جھاڑیاں کی گئی کہ جن کو کھایا نہیں جا سکتا، جن کی پھلوں کو وہ کیا نہیں جا سکتا، تاکہ کسی کو خوراک میں اثر نہ آ سکے۔ اگر کوئی آ بھی جائے وہاں پہ اس کے باوجود بھی ہو جائے تو اس پورے علاقے کے اندر وہ نہ ہو سکے، اور یہ سلسلہ پھر طویل عرصے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر جو یہودی بستیاں آباد کی گئیں اس کے لیے اس کو ریہیبلیٹیشن اس زمین کی گئی۔ تو یہ سارے مقامات اگر وہ لوگ والنٹیئرلی گئے تھے، چلے جنگ کو یہ مان لیا جائے کہ وہ لوگ والنٹیئرلی وہاں سے نکلے تھے، اور کسی پڑوسی ملک کے ریڈیو نے کوئی ایسا اعلان کیا تھا اس کے اوپر، تو ظاہر ہے اس کے بعد وہ جب جنگ ختم ہوئی تو انہیں واپس آنا چاہیے تھا اپنے گھروں کے اوپر۔ لیکن جو اس کے اقدامات ہیں ان سے بھی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اسرائیلی تو کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ لوگ واپس آئیں آباد ہوں اس کے اوپر۔ تو پھر جو ہے یہ والنٹیئرلی جانے والا جو کام ہے یہ بہت مشکوک ہے، کم از کم الفاظ میں بھی یہ کہا ایسا جا نہیں سکتا ہے، ایسا تھا نہیں عملہ۔ صحیح۔ اچھا، عرب اور فلسطینی جسے نکبہ کہتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ مبالغہ آئی ہے۔ 7.5 لاکھ فلسطینیوں کی بے دخلی کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو آج بھی جو اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین ہے اس کے فگرز موجود ہیں۔ اچھا، کہ دنیا کے کس کس ملک میں کتنے فلسطینی موجود ہیں، کتنے فلسطینی موجود ہیں جو غزہ کے اندر جنہیں دھکیل دیا گیا تھا، کتنے فلسطینی ہیں جنہیں ان کے گھروں سے نکال کے جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے اس کے اندر دھکیل دیا گیا تھا۔ اور پھر خود جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسرائیل کے اندر جو ریسرچ ہوئی اسرائیلی آرکائیو سے جن لوگوں نے کی، اور وہ یہودی تھے، انہوں نے جو کی انہوں نے بھی اس فگر کو کنفرم کیا، ان کی بکس موجود ہیں۔ تو اس فگر سے مطلب اس پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑا بہت 2-4 ہزار کا یا کسی اس کا کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن عملاً جو اتنے بڑے پیمانے پہ جو مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کا جو عمل تھا اس کو تو کہیں پہ بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، مطلب یہ حقیقت ہے، اور یہ مطلب یہ جس کے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر طرح سے بہت سارے ثبوت اس کے موجود ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک کویسچن یہ بھی کہا جاتا ہے یا ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جب اسرائیل پہ 1948 سے لے کے یا 1967 کے درمیان جتنی بھی جنگیں عربوں کی طرف سے مسلط کی گئیں، یہ ساری ایک تو عربوں کی طرف سے تھیں اور جن کا اسرائیل نے دفاع کیا، اور ہر بار آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کو شکست ہوئی ہے، اور یہ بھی چیزیں حقیقت ہیں۔ ان کی جو جنگی پوسٹیں تھیں اور اہم اسٹریٹجک مقام کو جو قبضے میں لینا تھا، یہ اسرائیل کی مجبوری تھی۔ ظاہر بات ہے جنگیں مسلط کیونکہ عربوں کی طرف سے کی گئیں اور ان کا دفاع کرنا اسرائیل کی مجبوری تھی، تو اس مقام کے دوران پھر انہوں نے اہم جگہوں پہ اس کو قابض ہوئے اور اس کو اپنے قبضے میں لیا۔ تو کیا اس کی حقیقت ہے؟ یہ بھی اسی طرح کا ایک جنگ کی بات تو ہم نے کی ہے کہ کس طریقے سے ہوا تھا اس وقت وہ جنگ لڑی گئی، اور اس کے بعد کی جو جنگیں ہیں، مطلب جو سوئس کینال کے اوپر ہونے والی جو جنگ تھی، تو وہ تو عربوں نے اسرائیل کے اوپر مسلط نہیں کی تھی، بلکہ فرانس اور برطانیہ کے ساتھ مل کے اسرائیل نے وہاں پہ کیا تھا، جب صحرائے سینا کے اوپر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے، مصر کے بہت سارے علاقے کے اوپر، اور پورٹ سعید پہ قبضہ ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد سوئس کینال کو طویل عرصے کے لیے بند کر دیا گیا وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد اسی کے اوپر ڈیل کر کے واپس جو ہے ایریاز وہ کیے تھے اور اسرائیل کو تسلیم بھی کیا تھا۔ یہاں پہ ہے پھر 1967 کی جو جنگ تھی اس میں بھی کوئی ایسا وہ نہیں تھا۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے کیا کہ غلب پاشا جو کردار تھا ایک بڑا مشہور برطانوی جنرل، تو اس کی یادداشتوں میں بھی یہ چیز اس نے لکھی ہے کہ جب جو اردن کے اندر وہ تھا تو اس نے کہا کہ بارہا ایسے اقدامات اسرائیل کرتا رہا تھا کہ جہاں پہ کہ ان کی فوج کے اوپر حملہ اور اس کے اوپر، لیکن ہمارے پاس اتنی محدود تعداد میں فوج تھی اور ہمارے پاس جو
اسلحہ تھا وہ اتنا دقیانوسی تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے اسرائیل کا، اور اس لیے ہم ہمیشہ ٹالریٹ کرتے رہے کہ اگر کہیں آپ نے کیا تو اسرائیل جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ قبضہ کرے گا. اس نے بہت سارے ایسے واقعات لکھے گئے جس کے اندر وہ ہوئے. تو یہ ان کا ایک جو ہے وہ موٹیو رہا ہے ہمیشہ اسرائیل کا کہ وہ دوسروں کو کرتا ہے اور پرووک کرے اور پھر اس کے بعد اس کو وہ کر لے. اور پھر جو اسرائیل کے نزدیکی ممالک ہیں ان کی بھی ایک بڑی عجیب سی داستان ہے کہ مطلب مقابلے میں کبھی جو ہے نا مصر کے اندر دیکھیں کہ جمال عبد الناصر کے دور میں جب بڑے پیمانے پہ وہ بڑے ہیرو تھے اور بڑی باتیں کرتے تھے اور ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ جیسے دنیا کو انہوں نے جو ہے نا وہ ہلا دینا ہے اور اسرائیل کو بھی اس کے اوپر. تو جب جنگ شروع ہوئی تو وہ 24 گھنٹے کے اندر پوری ایئر فورس ان کے ایئرپورٹس کے اوپر ہی تباہ ہو گئی. انہوں نے فلائی نہیں کیا. اور اس کے مقابلے میں مطلب جو اردن کے اندر اور شام کے اندر جو پاکستانی پائلٹس تھے انہی جہازوں کے اوپر جب انہوں نے کیا جو وہاں پہ ٹریننگ کے مقصد کے لیے گئے ہوئے تھے جن کا اس جنگ سے تعلق نہیں تھا, انہوں نے کیا تو انہوں نے اسرائیلی طیاروں کو بڑے آرام سے شکار کیا اور وہاں پہ ان کے آگے کوئی لاس نہیں ہے, مطلب کسی پاکستانی پائلٹ کا لاس نہیں ہوا. اور انہوں نے اسرائیل کے کئی طیارے اپنے مطلب ایک طیارے نے ایک پائلٹ نے 3 4 طیارے ان کے تباہ کر دیے اس کے. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سارا کچھ جو ہوتا رہا ہے یہ ملی بھگت سے ہوتا رہا ہے, یہ کوئی ون سائیڈڈ قسم کی چیز تھی کہ جس کے اندر میچ فکس ہو کے سارا کچھ چلتا رہا ہے. پورے ملک کی جو آپ کی جو ایئر فورس ہے وہ ملیا میٹ ہوگی, اور ایک طرف چند لوگوں نے جو انڈیویجولز کے واقعات ہیں جی بالکل کہ انہوں نے اس طریقے سے شکار کیا. تو اس میں لگتا ہے کہ کہیں حقیقت کو جو ہے وہ چھپایا گیا ہے اور پروپیگنڈا جو ہے وہ دوسرے انداز میں کیا جاتا رہا. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک کوسچن یہ بھی آیا ہے ہمارے پاس کہ اسرائیل کا موقف ہے کہ اوسلو معاہدے کے بعد حالات پرامن ہو جاتے ہیں اگر فلسطینیوں کی بڑی تعداد خود یاسر عرفات کے اقدامات کو مسترد کر کے اس کے خلاف مظاہرے نہ کرتی. اس میں بھی غلطی فلسطینیوں کی ہے, کیا یہ غلط ہے؟ اچھا اوسلو معاہدہ تھا کیا؟ یہاں پہ بھی جیسے ہم نے کہا کہ پہلی چیز آئی تھی کہ اقوام متحدہ کا جو 2 نکاتی یا 2 ملکی حل جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے اس کے اوپر کہ وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. صحیح ہے. اس میں فلسطینیوں کے لیے 2 چیزیں ہیں کہ جو فلسطین نکلے تھے جنگ کی صورت میں وہاں پہ وہ آج بھی مہاجرین ہیں, وہ شام کے اندر, لبنان کے اندر, عرب مختلف ممالک کے اندر, اور خود جو غزہ ہے وہاں پہ اور مغربی کنارے کے اندر جو ہے انہیں رائٹ آف ریٹرن ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جا کے دوبارہ آباد ہو سکیں. اسی طرح جیسے افغان ریفیوجی 2 ملکی حل میں یہ موجود تھا, یہ چیز موجود تھی. اور اس کے اچھا جو فلسطینیوں کا ظاہر فلسطینیوں نے اس وقت تو اسے تسلیم نہیں کیا تھا, لیکن بعد ازاں یہ ایک عربوں کا بنیادی موقف یہی رہا کہ جی ٹھیک ہے اقوام متحدہ کا جو حل ہے کم از کم وہ تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, کم از کم سطح پہ ظاہر ہے وہ چیز تو ہو جانی چاہیے نا. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ یہ غلط تھا ٹھیک تھا جو بھی. لیکن اوسلو معاہدہ وہ تھا کہ جس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ اسرائیل جو ہے 1967 میں جن جگہوں پہ اس نے قبضہ کیا تھا وہ 70% سے زیادہ جو فلسطین کا علاقہ تھا وہ اسرائیل کو مل جائے عملاً, ٹھیک ہے, اور صرف 30% سے کچھ کم جو زمین ہے وہ فلسطینیوں کو ہو. صحیح. اور اس میں بھی یہاں تک تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو بیت المقدس ہے, القدس ہے, یہ جو ہے نا وہ تو نہیں مل سکتا. اور انہوں نے ایک تجویز یہ پیش کی کہ جی ایک نیا جو ہے نا نزدیک میں خالی جگہ پہ ایک نیا شہر بناتے ہیں, اس کا نام القدس رکھ دیں گے, آپ اس کو اپنا جو ہے نا کیپٹل ڈکلیئر کر دیں. اچھا جو فارم تھی وہاں پہ گورنمنٹ کی جو بنی اوسلو معاہدے کے تحت وہاں پہ اس کے پاس کوئی زمینی ایکسیس نہیں ہے کہیں سے بھی, کسی ملک کے ساتھ وہ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی, کسی ملک کو وہ پاسپورٹ جاری نہیں کر سکتی, کسی ملک کو ویزا جاری نہیں کر سکتی, جو بھی ہوگا وہ اسرائیل کے تھرو ہوگا. اچھا. وہ اپنا ٹیکس خود وصول نہیں کر سکتی. صرف اور صرف جو مغربی کنارے کا یا اس وقت جو تھا اس کے اندر بھی جو زمین تھی فلسطینیوں کو جو دی گئی اس میں بھی آدھے سے زیادہ زمین وہ تھی جس کے اوپر جوائنٹ کنٹرول ہوگا, یعنی ملٹری کنٹرول جو ہے یا جو
فورس ہوگی وہاں پہ لا امپلیمنٹیشن فورس جو ہوگی وہ اسرائیل کی ہوگی اور سویلین فورس جو ہے وہ ہوگی فلسطینیوں کی اس اتھارٹی کی. تو اس حل کو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ فلسطین کا تو یہ ایک اس قسم کا حل تھا کہ وہاں پہ ایک جیسے لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک میئر ٹائپ کی جو ہے نا اس طرح سے, ہاں اتنے بھی آپ نہ کہہ لیں لیکن اس طرح کی ایک چیز تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حل تو اگر فلسطینیوں کو قبول ہوتا تو وہ میرے خیال میں اسرائیل کی نیشنلٹی اس کے اوپر, اور پھر اس کے اوپر بھی ظاہر سی بات ہے کہ احتجاج کرنا فلسطینیوں کا حق تھا. اور وہ جو قائم ہو گئی فلسطینی اتھارٹی بن گئی, یاسر عرفات اس کے چیئرمین بن گئے, اور اس کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بھی اقوام متحدہ کا نان ممبر اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا, یعنی فلسطین نہیں آیا. وہ جو بنی وہ فلسطینین اتھارٹی بنی, وہ فلسطین نہیں بن سکا. اوسلو معاہدے کے تحت مملکت کی حیثیت یا ریاست کی حیثیت نہیں ملی, جو آج تک نہیں ملی. اس کے اندر محمود عباس صاحب اس کے جو ہے آج بھی سربراہ ہیں وہاں پہ, اس کی ایمبیسیز بھی قائم ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, لیکن وہ ایک ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کا حل تو ظاہر ہے اس کی کوئی تھی نہیں, جواز ہی نہیں تھا, تو فلسطینیوں نے اس کو قبول نہیں کیا, اکثریت نے قبول نہیں کیا. ایک ظاہر ہے کہ ایک طبقہ ضرور ہے کہ جس نے اسے قبول کیا. صحیح. اچھا, آج بھی دیکھا بہت سے آرگومنٹ ابھی جو حالیہ واقعات ہوئے اور جیسے کشیدگی تھی سارے تنازع کے اندر, اس میں اکثر ہمارے اپنے ممالک کے اندر, ہمارے پاکستان میں بھی یہ بحث جاری رہی کہ اس کی بہت بنیادی وجہ, یہ بڑی وجہ جو ہے کہ جو غزہ سے حماس کے راکٹ حملے ہیں اس کو قرار دیا گیا, اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے جواب میں اسرائیل جو ہے وہ مسلح کارروائی کرتا ہے, کہ اگر یہ اقدام نہ کریں, وہ راکٹ حملے نہ کریں, وہ انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں معصوم اسرائیلیوں کو نشانہ نہ بنائے, تو پھر یہ کبھی بھی اسرائیل ایسے اقدام یا اس کے وہ اقدام نہیں کرے گا. یہ ظاہر ہے جیسا آپ نے کہا کہ یہ آرگومنٹ بہت پاپولر آرگومنٹ ہے, اس کو دیا جاتا ہے, لیکن اس آرگومنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ حماس تو جو ہے وہ غزہ کی پٹی تک محدود ہے, جو 7 کلومیٹر چوڑی اور 22 کلومیٹر لمبائی میں ہے ٹوٹل. ایک اس کا ایریا جو ہے وہ یہ بنتا ہے, اور اس غزہ کی پٹی کے اندر حماس کا جو وجود ہے وہ اوسلو معاہدے کے بعد جن لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تھا اوسلو معاہدے میں, اچھا, ان لوگوں نے حماس کی بنیاد رکھی تھی, اور انہوں نے مزاحمت, چونکہ جو پہلی شک تھی اوسلو معاہدے کی وہ یہ تھی کہ فلسطینی اپنی مزاحمت کو ترک کر دیں گے, اور پی ایل او جو یاسر عرفات کی تنظیم تھی اس نے مزاحمت ترک کر دی تھی, انہوں نے ہتھیار وہاں پہ وڈرا کر لیا, گورنمنٹ میں آگے اور اس کو کر لیا. تو جن لوگوں نے مزاحمت جاری رکھی وہ بیسکلی بعد میں حماس میں آئے, اور حماس اس کے بعد ان کا زور جو ہے وہ غزہ کی پٹی کے اندر ہوا, اور پہلا جو حماس نے راکٹ فائر کیا وہ کیا ہے 2003 کے اندر, اور پہلا راکٹ جو جا کے کسی اسرائیل کی کسی جو ہے نا بلڈنگ سے ٹکرایا ہے یا جس نے اسرائیل کے اندر کسی قسم کا نقصان کیا ہے وہ 2006 میں ہوا تھا. اچھا, پہلا راکٹ جو فائر ہوا وہ اس میں ہوا, اور جس نے کچھ نقصان کیا وہ کتنا تھا, چاہے وہ مالی تھا یا جانی نقصان تو خیر نہیں تھا, لیکن کسی بلڈنگ سے ٹکرایا تھا, وہ 2006 میں تھا. تو 1948 سے لے کر جو 2006 تک کا عرصہ ہے, اس سارے عرصے کے اندر جو کچھ فلسطین میں ہوتا رہا, اس کو جب ہم بالکل اس سے نظریں چرا کے ہم یہ کہیں کہ جی اسرائیل جو کچھ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے, تو میرے خیال میں ہم حقائق کے ساتھ جو ہے نا وہ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں یہ آرگومنٹ دینے میں. اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا, جو بھی ہو رہا ہے, چلیں ہم اس آرگومنٹ کو اس طریقے سے مان لیں کہ ٹھیک ہے غزہ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ حماس کی راکٹ فائر سے یا حماس کی مزاحمت کی وجہ سے رد عمل میں ہو رہا ہے. جو کچھ مغربی کنارے میں ہو رہا ہے, جہاں پہ جو الفتح کی حکومت ہے جس نے کہ نام بھی اپنا چینج کر لیا تھا, فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن جو ہے پی ایل او, اس نے نام بھی چینج کر کے اپنا الفتح رکھ دیا تھا کہ ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے. وہاں جو ہو رہا ہے وہ کس چیز کا رد عمل ہے, وہاں بھی شیخ جراح سے جہاں شروع ہوا, ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اسرائیلی جو پولیس ہے اور جو ان کی فورسز ہیں وہ کیا سلوک کر رہی ہوتی ہیں, لوگوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے. تو وہاں تو ہو رہا ہے,
سب کچھ، وہ تو کسی چیز کا رد عمل نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے یہ تو ایک بہت مائنر سا ایپیسوڈ ہے جس کو کہ آپ پورے مسئلہ فلسطین کو وہ بنا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ پریکٹیکلی بہت غلط قسم کا آرگومنٹ ہے جو کسی یوں سمجھ لیں کہ کسی کو ایک سوئی چبھی ہے اس کے مقابلے میں آج تک کا جو اسرائیل کا نقصان ہے اس سارے اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا تو فلسطینی جو ہے وہ لاکھوں کے تعداد میں مرے ہیں اور یہاں پہ تو بے دخل کیا گیا ان کی زمین جو ہے نا سارے قبضے میں لے گئی ہیں. تو یہاں تو بہت مائنر سی ایک ریزسٹنس ہے اس کو. تو اس ظاہر بات ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس ذرائع ابلاغ کے وسائل ہیں، وہ پھر وہ پروپیگنڈا ایسا کیا جاتا ہے کہ پھر ہمارے جو ایسے حلقے ہیں جو وہ پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے حق میں جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا ایک یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ مغربی کنارے میں جو فلسطینی جو ہے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہی بہت زیادہ آپ کو پتہ مظاہرے ہوتے ہیں اور جن میں کہا یہ جاتا ہے کہ تشدد کا بڑا عنصر ہے. خاص طور پہ جو آپ نے تصویریں بھی دیکھی کہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے، ٹینکوں کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا ہے. تو اسرائیل سیکیورٹی فورسز اگر ان پہ سختی کرتی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ تو ظاہر باتیں کریں. مطلب آپ اس کا اندازہ کریں کہ جب یہ ہوا اوسلو معاہدہ جب ہوا 1990 میں، اس کے بعد سے وہاں پہ کوئی 70 کے قریب نئی جو ہے وہ اسرائیلی بستیاں وہاں پہ تعمیر کی گئی ہیں اوسلو معاہدے کے بعد سے. اور مسلسل لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. یہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا، یہ پچھلے مہینے میں مئی کے مہینے میں وہاں پہ ایک علاقہ تھا شیخ جراح کا جہاں پہ لوگوں کے کو گھروں سے بے دخلی کے آرڈر جو ہے اسرائیلی اس نے پاس کیے اور وہاں پہ وہ لوگ جو اس سے پہلے بے دخل کیے گئے تھے 1948 میں اور وہ آ کے وہاں پہ آباد ہوئے تھے. اب ان سے کہا گیا کہ ان کے پاس چونکہ زمینوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ تو آئے تھے جو ہے یہاں پہ اور انہوں نے انلیگل اپنے گھر بنا لیے ہیں، تو اب یہاں پہ یہ زمین 1972-73 میں کہیں جو ہے نا الاٹ کی گئی تھی کسی فلسطینی اپنا یہودی تنظیم کا، تو اس بنیاد پہ اب ان کو وہاں سے کر دیا بے دخل کر دیا جائے گا پورے کا پورا علاقہ جس میں کئی 100 گھر ہیں اور ہزاروں خاندان وہاں پہ آباد ہیں. صحیح. تو اس صورتحال میں اگر اس کے مقابلے میں لوگ جو ہے وہاں پہ کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اگر وہ یہ بھی نہ کریں تو مطلب یہ ان سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے آپ چپ کر کے بڑے اچھے بچوں کی طرح جو ہے نا اس کو برداشت کریں. آگے ہم آپ کو تھپڑ بھی مارے اور آپ کی چیخ بھی نہ نکلے اس کے اوپر جو ہے نا. تو وہ پتھر مطلب آپ یہ دیکھیں کہ گولیوں کے مقابلے میں یا ٹینکوں کے مقابلے میں یا بلڈوزروں کے مقابلے میں ہم نے کئی ایک دفعہ دیکھا کہ ایون ویسٹرن جو ایکٹیوسٹ تھے جب وہ آئے وہاں پہ تو انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کس طرح کے وہ ایک خاتون تھی امریکن نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے جو ایک بلڈوزر کے آگے کھڑی ہو گئی اس کے اور بلڈوزر نے اسے کچل دیا. وہاں پہ اس کا ایشو اس لیے ہائی لائٹ ہوا کہ وہ ایک امریکن ایکٹیوسٹ تھی. فلسطینیوں کے ساتھ تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ ٹینک آتے ہیں، بلڈوزر آتے ہیں، پورے کا پورا گھر جو ہے نا گرا کے چلا جاتا ہے. تو اس بلڈوزر کے اوپر اگر پتھر مارا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قصوروار فلسطینی ہیں، وہ پتھر مارنے والا بچہ دہشت گرد ہو گئے. ایک یہ بات بھی کہی جاتی ہے اور یہ آرگومنٹ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں اور خصوصاً فلسطینی مسلمانوں میں یہودی جو آبادی ہے اس کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ بڑا متشددانہ ہے. تو اسرائیل اگر اپنے شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے کوئی سخت پالیسی مرتب کرتا ہے یا فورسز کا استعمال کرتا ہے تو اس میں پھر اعتراض والی بات کیا ہے؟ متشددانہ جو رویہ کہا گیا ہے، اب تشدد کہاں آتا ہے؟ مثلا میں نے جیسے آپ کو کہا کہ شیخ جراح کے ایریا سے جیسے لوگوں کو ایکسپیل کیا جا رہا ہے وہاں سے اور وہاں پہ کل یہودی آ کے سیٹلڈ ہوتے ہیں تو ان کے کیا تعلقات ہوں گے لوگوں کے ساتھ. اور پھر فلسطین کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خصوصاً جو مشرقی جسے ایسٹ یروشلم کہا جاتا ہے، مشرقی بیت المقدس کا ایریا جو ہے وہاں پہ سیٹلرز باقاعدہ طور پہ لائے گئے ہیں اور انہیں ان زمینوں کو جو لوگوں سے خالی کروائی گئی مختلف ادوار میں، وہ زمینیں جو کسی بھی طرح سے کہیں سرکاری ملکیت میں آ گئی اس کو وہاں پہ لایا گیا. اور اس کے بعد وہ لوگ باقاعدہ طور پہ جس طریقے سے حملے کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر،
اور اسرائیلی جو ہے پولیس اور ان کے فورسز جو ہیں وہ باقاعدہ ان کو پشت پناہی کرتی ہیں. فلسطینیوں کو گھروں کے اندر دیا جاتا ہے. یہ کل ایک ہیں جرنلسٹ ہیں, ان کی میں پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے وہ اس کو شیئر کیا کہ ایک فلسطینیوں کو یہ ایسٹ یروشلم کے سبب میں تھی ایک جگہ, وہاں پہ زرعی رقبہ تھا, تو وہاں پہ سیٹلرز نے ان کی پوری فصل کو آگ لگا دی. آئے دن آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی کہ زیتون کے درخت کاٹ دیے جاتے ہیں وہاں پہ, اس کے اوپر گھروں کی جو ہے وہ شیشے توڑ دیے جاتے ہیں اس میں. تو اس صورت حال پوری عمارتیں جو زمین بوس ہو گئی, جس طریقے سے ان کو اڑا دیا گیا. نہیں, ایک تو وہ ہے کہ جو اس کی بات نہیں کہ میں کر رہا جو فورسز کریں, میں سیٹلرز کی بات کر رہا ہوں, جو وہ آبادی کی طرف سے جو عام لوگ ہیں اس کا ان کا رویہ, وہ ایک حاکم اور محکوم, حاکم بھی نہیں بلکہ ایک یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا حاکم جو صرف اپنے آپ کو متعصب بھی ہے, جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے, انسان بھی نہ سمجھے. اور یہ تو مطلب یہ اسرائیلی پالیسی بھی ہے, اپارٹھائڈ جو ہے, جو ڈسکرمنیشن ہے حکومت کی طرف سے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ ولاگر بھی ہیں, تو وہ گئے تھے جرمنی سے فلسطین گئے ہیں, جرمن پاسپورٹ تھا ان کے پاس. اچھا. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ الخلیل گئے شہر میں, وہاں سے انہوں نے یروشلم جانا تھا, تو وہ ڈائریکٹ نہیں جا سکے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے, صرف مسلمانوں کے نام ہونے کی وجہ سے انہیں بس میں نہیں بیٹھنے دیا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور گھوم کے جو دوسرا راستہ ایک دوسرے شہر میں جانا ہے, اور وہاں سے ہو کے پھر آپ جا سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کے درمیان میں یہودی بستی آتی ہے اور جو ہے نا آپ اس کو کراس اس کے اندر نہیں جا سکتے, مسلمان گزرنے سے شاید ناپاک نہ ہو جائے کوئی, اس قسم کی جو ہے نا وہاں پہ صورتحال ہے. تو اور اسی طریقے سے مطلب وہاں پہ جو مختلف ایریاز ہیں ان کے اندر جو ہوتی ہے سیٹلرز جو آبادیاں ہیں ان کے اندر تو مسلمانوں کا جانا ہی منع ہے, وہاں پہ باقاعدہ پوسٹ ہیں. اور جو حتیٰ کہ ایک مسلمان کو مطلب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس نے فرض کریں کہ اپنے کاروبار پہ جانا ہے, تو اس کے درمیان میں ایک آبادی آ رہی ہے یہودیوں کی, یہ چند گھر ہیں یہودیوں کے, تو اس کو ایک لمبا چکر کاٹ کے جانا پڑ سکتا ہے اگر اس کے درمیان میں ہے, اور وہ اس کو سیدھا کراس نہیں کر سکتا. تو اس صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ فرسٹریشن جو ہے وہ ہونا بڑا جینون ہے. اور پھر جب ان کی طرف سے ایک رویہ جو یہودیوں کا ہے, چونکہ انہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہودیوں کا بچہ ہے, اس کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں ہر طرح کی امیونٹی حاصل ہے. آپ کسی عرب کے اوپر کچھ بھی کریں, اس کو پتھر ماریں, اس کو گالی دیں, اس کو کچھ کریں, تو ہم پہ بلیم نہیں آئے گا, بلکہ یہ اسی کے اوپر آئے گا. اور اس کا روز مرہ کی زندگی میں بڑے آرام سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ جو لوگ ہیں اور وہ لوگ جو باہر سے جاتے ہیں وہ بڑے اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی, اگر کسی کی نظر سے گزرا ہو, کہ ایک افریقن تھا جو ہے بلیک افریقن شہری, وہاں سے گزر رہا ہے, تو ایک اسرائیلی جو ہے اسے پیچھے سے پکڑا تھا اور اسے بالوں سے پکڑ کے ایسے اس کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے. تو یہ چونکہ ایک چیز ہوئی جو وائرل ہو گئی, تو یہ ان کا ایک عمومی رویہ ہے جس کا وہ مظاہرہ روز مرہ زندگی میں کرتے ہیں. سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے, دفاتر کے اندر ہوتا ہے, بازاروں کے اندر ہوتا ہے. تو اس رویے کی بنیاد کے اوپر وہ کیا جاتا ہے. لیکن اس کو جب بھی کوئی ریزسٹ کرتا ہے, جب کسی کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے, تو وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے, تو اس کو یہ بنا دیا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا رویہ بڑا متشددانہ ہے اور یہ تشدد کرتے ہیں اور یہ دیکھیں پتھر مار رہے ہیں, یہ لڑ پڑتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا ہر چیز وہ جو بھی کر رہے ہیں اس کو جواز اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے آگے سے کچھ ریئیکٹ کر لیا ہے اس پہ. حالانکہ دیکھیں وہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ مسلمانوں کی اس خطے میں 1200 سالہ حکومت رہی ہے, اور اس حکومت میں آپ کو مطلب کیا ایسے کوئی واقعات ملتے ہیں کہ مسلمانوں نے کوئی امتیازی سلوک کسی بھی اقلیت کے ساتھ, میں صرف یہودیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ کسی بھی اقلیت کے ساتھ کوئی ایسا سلوک, خاص سلوک روا رکھا گیا ہو بیت المقدس کے حوالے سے؟ حالانکہ عبادات تو دیکھیں نا عیسائیوں کی بھی وہاں پہ اب ہیں اور یہودیوں کی بھی عبادت نہیں, میرا نہیں خیال کہ مطلب اگر مسلمانوں کو کوئی مسئلہ تھا. یہودیوں کی مطلب جو عبادت گاہ تھی وہ دیوار گریہ پہ آج بھی جا کے وہ عبادت کرتے ہیں, تو وہ تو رہی ہے. میں کبھی تاریخ کے جب تک مسلمان وہاں پہ رہے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی. اب ابھی کہ وہ مغربی دیوار ہے, مسجد اقصیٰ کی وہ مغربی دیوار ہے, دیوار گریہ جو ہے,
لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جانا یا عیسائیوں کے اندر، ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کے اندر جانا ایک بالکل مختلف جو چیز ہے کہ اس کے اوپر رہتا ہے، کسی بھی کی عبادت گاہ جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں ہوتا. اور حضرت عمر کا تو بڑا مشہور واقعہ جو ہے جو وہاں پہ ہے کہ وہ جب گئے تھے وہاں پہ تو اس وقت خیر عیسائیوں کا وہ چرچ تھا جس کے اندر وہ گرجے کے اندر جو ہے گئے تو انہوں نے اجازت دی کہ آپ نماز پڑھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہاں نہیں پڑھوں گا، اور وہ باہر نکل کے اس سے اتنا دور گئے وہاں پہ کہ اس کی جو حدود تھی اس سے باہر نکل کے پھر وہ انہوں نے نماز پڑھی جہاں پہ آج مسجد عمر وہاں پہ اس کے بعد قائم کی گئی. تو اس کے اور اس گرجے کے فاصلے کو اگر آپ ناپیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 100-150 میٹر جو ہے نا آپ دور چلے گئے اس کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں کہیں اس کے اوپر جو ہے مسلمان وہ کریں. تو یہ تو رویہ رہا. اور پھر ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بر صغیر کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا رویہ اگر یہ ہوتا تو شاید یہاں پہ بھی 800 سال مسلمانوں کی حکومت ہوئی ہے. جو کچھ اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا وہی یہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اگر مسلمان کرتے تو. لیکن 800 سالہ حکومت کے بعد بھی مسلمان یہاں پہ اقلیت میں اور جو ہندو ہے وہی اکثریت میں رہی. تو مسلمانوں کو تو یہ کبھی رہا ہی نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ. بالکل صحیح. بہت سے سوالات ہیں، بس میں آخری سوال آپ کے حساب سے یہ سامنے رکھتا ہوں کہ مسلمان اگر اسرائیل کی جو شہریت اختیار نہیں کرتے ہیں تو پھر اپنے حقوق کا رونا کیوں روتے ہیں، جیسے ابھی حقوق کی بات ہوئی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جو اپنے شہریوں کے علاوہ دیگر افراد کے حقوق ادا کرنے کا پابند ہے جو اسرائیل کو بھی ہونا چاہیے. اب یہ سوال کا جو ذرا جواب دے کہ اگر وہ دیکھیں شہریت، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ فلسطین جو تھا وہ اسرائیل کا جب قیام عمل میں آیا تو انہوں نے تو 2 ملکی جو تھا حل پیش کیا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی تھی، لیکن بہرحال ایک 2 ملکی حل تھا. تو وہاں پہ فلسطین تو آج تک قائم ہی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں عملاً اس کو وہ بھی نہیں ہوا. اوسلو معاہدے کے بعد جب آپ نے کیا تو وہاں پہ جو فلسطینی اتھارٹی بنی وہ بھی ایک ملک نہیں بن سکا. صحیح. اب آپ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کے شہری بنیں، اسرائیل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو قبول کریں ان کی اس کے اوپر. اور اسرائیل کے پورے لاز جو ہیں وہ ڈسکریمنیٹری ہیں. دنیا کی واحد ایسی ہے کہ جس کے قانون کے اندر جو ہے وہ سخت قسم کی ڈسکریمنیشن ہے، نسلی بنیاد کے اوپر. نسلی تو خیر نہیں کہیں گے، مذہبی بنیاد اور مذہبی بھی کی بڑی تفرقہ کے اوپر کہ وہ ہر بندہ جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ دنیا میں کسی بھی جگہ موجود ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے اسرائیل کا پاسپورٹ لے سکتا ہے، اسرائیل کی سٹیزن شپ لے سکتا ہے. اور جو مسلمان ہیں وہاں پہ ان کو پاسپورٹ نہیں ملتا. اور طویل جو ہے عرصے تک، ایک عرصے میں ان کے ساتھ رہی ہے کہ وہ لوگ اردن جاتے تھے اور اردن کا پاسپورٹ ملتا تھا، اور تاریخ کے اندر کئی دفعہ وہ بھی پابندی لگتی رہی، کچھ اس کے اوپر ہوتا رہا. تو اس لیے جو ہے اس کو جو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ کریٹ کیا گیا کہ چونکہ زبردستی انہوں نے کر لی ہے. اب یہ آخری بات ہے کہ اگر آپ اسرائیل کی نیشنلٹی لے لیں تو کل آپ اپنے ہی ملک کے خلاف اس کا پھر جب آپ نیشنلٹی لے لیں گے پھر آپ کوئی ریزسٹنس دکھائیں گے تو آپ سے کہا جائے گا آپ اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں، ملک کے قانون کی خلاف ورزی، قانون کے خلاف غداری کر رہے ہیں آپ سیدھی کہ آپ اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے جس کی نیشنلٹی لے لی ہے اگر آپ نے، یا اس کے اندر ایک نیا ملک تخلیق کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو غداری ہوتی ہے. تو پھر ہائی ٹریزن کا کیس جو ہے نا ان کے اوپر بنایا جائے. اگر وہ لیتے ہیں تو وہ یہ ہے، اگر وہ نہیں لیتے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کوئی حقوق جو ہیں ہی نہیں. تو یہاں تک یہ سوال ہے کہ دنیا کے کون سا دوسرا ملک ہے، تو دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس نے کسی دوسرے ملک کی پوری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا. ایسا بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو جب یہ چیز نہیں ہے تو اس کو صرف میرے خیال میں اسرائیل اور فلسطین تک رہنا چاہیے. اس کو باقی دنیا کے اوپر امپلیمنٹ کر کے اس کانٹیکسٹ میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. یہ ایک بالکل منفرد کانٹیکسٹ ہے جو اسرائیل کے علاوہ باقی کسی دنیا کے کسی خطے کسی ایک جو ہے مقام پہ ایسی صورتحال ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. چلیں بہت اچھا ہمارا یہ سیشن رہا کیونکہ یہ جو سوالات ہیں مہتاب بھائی مطلب لوگوں کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں اور عام مسلمانوں کے اندر یہ چیز کیونکہ ایک پروپیگنڈے کی بہتات ہے
اور جیسے میڈیا وار کا دور ہے اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی جو ذرائع ابلاغ ہیں، وسائل ہیں، سوشل میڈیا کے جو فورمز ہیں، تو اس میں انفلوئنس والے حلقے وہی ہیں جو ان پروپیگنڈا کے اوپر. تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز کریں، کیونکہ میرے خیال سے اس خطے میں، اس دنیا میں سب سے مظلوم قوم اس سے بڑی کوئی نہیں جس کے ساتھ اتنا عرصہ طرح سے یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور دہشت گرد اور قصوروار بھی انہیں بنایا جاتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سامنے یہ جو بڑے چپتے ہوئے، بڑے تیکھے سوال اور بڑے تنقیدی نوعیت کے سوال، ان کا بڑا آسان اور عام فہم سا جواب دیا، تاکہ ہماری جو آڈینس ہے، جو ہمارے اس پروگرام کو سننے والے ناظرین ہیں، وہ اس کو سمجھ سکیں. اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو، اور جو یہ پروپیگنڈا ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور ان دلائل کے ساتھ جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا سکیں. اور مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ ہم فزیکلی تو مدد نہیں کر سکتے، لیکن آواز کے ساتھ ان کے ہم آواز ہو کے جو ہے وہ اللہ کرے وہ دور آئے کہ ہم انہیں آزادی حاصل ہو اور اس ظلم سے انہیں نجات حاصل ہو. تو ہم اس پروگرام کا اختتام اسی پہ کرتے ہیں، لیکن اگر مزید کوئی ایسے سوال آتے ہیں یا کچھ ایسے ہمارا آڈینس کی طرف سے کوئی فیڈ بیک آتا ہے یا مزید کچھ ایسی چیز ہوگا، تو پھر کسی اور سیشن میں، کسی اور موقع کے اوپر اس کو کنٹینیو کریں گے. ضرور. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.